وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبوی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو، تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تو تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں یا جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے تو نفلی نماز ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے، مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے، اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی، تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے، اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے، وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، تو یہ کون کہانی کروا گیا؟ صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں، تو رفع دین ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے، یہ ویسے ہم نے ایک بیان دیا ہے، مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا، پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو مکر جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا ہوا۔ تو افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں، حتیٰ کہ صحیح اذان کروائیں۔ پھر چند دن بعد حضرت عمر مسجد نبوی، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی مسجد نبوی کے وزٹ پہ رات کو نکلے، تو دیکھا کہ ایک امام ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں، تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے، بولا یہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے، یہ مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے، بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے۔ یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کیا، حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں کے طور پہ کیا، اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز۔ جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے، کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر کو کہتے ہیں جی نعوذ باللہ، وہ کہتے کچھ تھے وہ کرتے کچھ، سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں، تو حضرت عمر